بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ 28 صفر کا دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے یوم شہادت کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اسی طرح اس دن کو امام رضا علیہ السلام کے بھی یوم شہادت کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اور تیسری مناسبت جو اس دن کو منائی جاتی ہے، سوگواری کی جاتی ہے، عزاداری کی جاتی ہے، وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت یا شہادت کے طور پہ اس دن کو منانا ہے۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں جو ہے وہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آیا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے یا آپ کی شہادت ہوئی ہے؟ لوگ اکثر طور پر اس لفظ رحلت کو وہ سن چکے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ کثرت استعمال کی وجہ سے جب بھی پیغمبر اعظم کے اس دنیا سے چلے جانے کا ذکر ہوتا ہے، ان کے انتقال کی بات ہوتی ہے تو لوگ جو ہے نا وہ اس سے رحلت ہی مراد لیتے ہیں۔ یعنی جب اگر لفظ شہادت یہاں پہ بولا جائے یا استعمال کیا جائے کہ شہادت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو لوگ جو ہے وہ تعجب کرتے ہیں۔ اس بارے میں جو ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ آیا قرآن مجید میں جو ہے وہ فقط رحلت کا امکان بیان ہوا ہے، شہادت کا امکان جو ہے وہ وہاں پہ بیان نہیں ہوا ہے؟ جہاں تک بات شیعہ و سنی منابع کی ہے اور تاریخی روایات کی ہے، تو اس میں جہاں رحلت کا ذکر ہوا ہے تو بعض شیعہ علماء بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور بعض سنی علماء بھی اس چیز کے قائل ہیں، اور انہوں نے اپنی کتب میں جو ہے وہ اس بات کو لکھا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق جو ہے وہ پیغمبر اعظم کی رحلت ہوئی ہے یا آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس بارے میں ہم سب سے پہلے سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 جو ہے اس کی جب ہم یعنی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کے انتقال کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، یعنی آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے، کہ ارشاد پروردگار اس آیت میں ہو رہا ہے کہ اِنَّکَ مَیَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیَّتُونَ، یعنی اے رسول یقیناً آپ کو انتقال کرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو لفظ میت استعمال ہوا ہے تو یہ یعنی انتقال جو ہے وہ ایک قدرتی موت اور رحلت کے جو ہے وہ زیادہ قریب ہے، اور اس سے اکثر لوگ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ طبیعی موت یعنی قدرتی موت جو ہے وہ اس چیز کو بیان کر رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں دونوں امکانات بیان ہوئے ہیں، یعنی رحلت کا بھی امکان بیان ہوا ہے اور شہادت کا امکان جو ہے وہ بھی وہاں پہ بیان ہوا ہے، کہ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وما محمد الا رسول، یعنی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی ان سے پہلے اور بھی رسول جو ہے وہ گزر چکے ہیں، اعفا اماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، یعنی بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا یہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟
یعنی یہاں پہ الٹے پاؤں پھر جانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ تم فرار کر جاؤ گے یا بھاگ جاؤ گے. ویسے میدان جنگ سے بھاگ جانے کو، میدان جنگ چھوڑ دینے کو، پیٹھ دکھانے کو جو ہے وہ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ پیٹھ پھیر کے جو ہے وہ بھاگ جانا، اور اس کا ذکر اس طرح ہوا. لیکن یہاں پر جو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اعلیٰ اعقابکم، یہ جو ہے وہ اپنے عقیدے اور ایمان سے یعنی الٹے پاؤں پھر جانا کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہے. اس بارے یہ بیان ہوا ہے. لیکن ہمارا جو ہم نے جس اس کو عرض کرنا ہے وہ یہی ہے کہ یعنی آپ کی رحلت اور شہادت کا جو وہ ہے. یہاں پہ لفظ ماتا آیا، افئم ماتا او قتل، یعنی اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں. درست ہے کہ یہ جو آیت اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ جنگ احد کا وہ ہے کہ جب ایک افواہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں افواہ پھیلا دی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، یعنی آپ کی شہادت کی افواہ کی خبر تھی. تو اس میں جو ہے وہ پھر آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ کس طرح میدان کو جو ہے وہ چھوڑا گیا. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ شہادت کی خبر سن کے یعنی اس میں جو ہے وہ ایک بعض افراد کی دلی کیفیت اور ان کے یعنی پیٹھ پھیر کے جو ہے وہ پھر جانے کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پہ وہ اب تفاسیر یا کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پہ کیا مراد ہے. تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ قتل کر دیے جائیں کیونکہ افواہ تھی، تو یا ان کو جو ہے وہ ایک طبعی طور پر موت آئے، یعنی ان کا انتقال ہو جائے، یہ دنیا سے جو ہے وہ تشریف لے جائیں. تو کیا تم یعنی الٹے پاؤں جو ہے وہ پھر جاؤ گے؟ تو یہاں پہ شان نزول تو اس بارے میں ہے، لیکن یہ دونوں چیزوں کا یہاں پہ بیان ہونا، رحلت کا بھی اور قتل ہونے کا بھی، شہادت کا بھی، دونوں امکانات جو ہے اس میں بیان ہوئے ہیں. لہٰذا یہاں پہ فقط جو لوگ فقط لفظ رحلت جو سنتے ہیں اور جب ان کے آگے لفظ شہادت بولا جاتا ہے یا شہادت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لفظیں استعمال کی جائیں تو وہ تعجب کرنے لگ جاتے ہیں. تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ قرآن کریم ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ ان کی رحلت کا امکان بھی بیان یعنی قرآن کر رہا ہے، اور اسی طرح ان کے امکان شہادت بھی بیان ہوا ہے. لہٰذا جو ہے اس میں جس طرح تاریخی کتب اور منابع جو ہیں شیعہ و سنی ان میں جو شہادت کا ذکر آیا ہے، تو قرآن مجید نے جو یہ رہنمائی کی ہے، جو امکان شہادت کو بیان کیا ہے، اگر ان کو جو وہ منابع ہیں یا وہ جو روایات ہیں وہ اس ذیل میں اور اس آیت کے ضمن میں ہم لے آئیں تو یہ جو جس طرح ایک رحلت کو بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح شہادت کا جو امکان ہے وہ بھی بیان ہو سکتا ہے، اور اس پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے.